آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، عروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نواسہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام پہ جو کافروں نے مصیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں۔ احد کا وقت تو سب کو پتہ ہے، تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکے کا دور تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط جس نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندھے پہ اوجڑی لا کے اونٹ کی رکھتی تھی، پھر سیدہ فاطمہ آئی انہوں نے ہٹائی، اس نے نبی علیہ السلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اتنی زور سے کھینچی گلا دبایا، قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا، تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا، اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو بکر کی پٹائی ہوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 12 بندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے، اور ان 12 میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ اس وقت بھی کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں، پیچھے نہیں بالکل ہٹے، ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، تو کہا اس کا باپ ابو بکر، پوچھا اس کے بعد کہا عمر، اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں، محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے، اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی اسٹرانگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہے، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے، تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا،
لیکن وہ تو علی تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صحیح بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسن حسین کے چیپٹر کے اندر، امام بخاری نے ڈالی ہے، وہ امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ہے، حسن حسین والے چیپٹر میں ہے، کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر۔ اور اہل بیت سے مراد کون؟ سیدنا حسن حسین، کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو، حضرت ابو بکر کے قول کو حضرت حسن حسین والے چیپٹر میں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہل بیت کی قربت میں تلاش کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الاسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی، چاہے وہ آپ کے اہل بیت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں، ہر معاملے میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، کمپرومائز آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ پھر بخاری میں آتا ہے جب مرتدین زکوٰۃ تھے، حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں، پہلے کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں، رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے، پرشین امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے ہوئے ہیں، اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی قسم، کوئی رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا نا، میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے۔ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں، اور ابو بکر کی باتیں سن کے ہمارا سینہ بھی کھل گیا، حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے، ابو بکر ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی جو نبی علیہ السلام سے کمٹمنٹ تھی نا، وہ ان کو ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے لشکر اسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ اسامہ تو کل کا بچہ ہے، 15-16 سال کا، اتنے سینئر صحابہ اس کے انڈر لگا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وفات کی وصیت کی تھی کہ لشکر اسامہ بھیجنا ہے، اور رومن امپائر، کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے تھے نا، زید ابن حارثہ غزوہ موتا کے اندر۔ اب جب وفات، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو پھر لوگوں کو آ کے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے تو اسامہ کو چینج کر دیں۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا میں اسامہ کو، جس کو نبی علیہ السلام نے امیر مقرر کیا، میں اس کو چینج کروں؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمٹمنٹ کا لیول تھا۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک باغ میں بیٹھے تھے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ابو بکر کو اپنی دائیں جانب بٹھا لیا، ٹانگیں لٹکا کے۔ وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کنویں ہوتے تھے نا، وہ چھوٹی سی دیوار باہر نکلی ہوئی ہوتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، آپ فرمایا اب بھی جو آتا ہے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، ان کو بشارت دی، انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی، فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھے، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پریشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کرنا۔ حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانب بٹھا لیا، اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی، تو حضرت عثمان سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے بنے۔ سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں، ایگزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب، اور ابو بکر عمر صاحب ہیں۔